بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلام آباد فائلز کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان آرمی ایوییشن اس کے زیر استعمال کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹر جو طویل عرصے سے زیر استعمال ہے. پاکستان آرمی جو ہے وہ اس حوالے سے اس کا متبادل اور جدید جو ہے وہ ہیلی کاپٹر لڑاکا ہیلی کاپٹر جس کو ہم گن شپ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اس کی تلاش میں تھی کہ کون سا ایسا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جدید تقاضوں کو پورا کرتا ہوا موجودہ وارفیئر کے مطابق جو ہے اس کا حصول کیا جائے. اور اس حوالے سے مختلف ہیلی کاپٹرز دیکھے گئے. امریکہ سے بھی بات کی گئی, لیکن امریکہ کی جانب سے جو کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹر کے جو لیٹسٹ ورژن تھے اس حوالے سے کسی بھی قسم کا پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. تو پھر پاکستان نے چین کے ساتھ جو ان کے جو مختلف ہیلی کاپٹرز اس وقت ہیں, خصوصی طور پہ جو Z10ME گن شپ ہیلی کاپٹر ہے, اس کے حوالے سے بات چیت شروع کی. اور اس کے اوپر آگے جا کے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے, اس حوالے سے اسلام آباد فائلز میں ہم آج آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیں گے جو کہ اسلام آباد فائلز کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے. فیصل رضا خان سے شروع کرتے ہیں. فیصل, پاکستان پہلے جو چائنیز ایک گن شپ ہیلی کاپٹر Z10 زولو میں انٹرسٹڈ تھا, لیکن پھر اس کے بعد Z10ME کے بارے میں پاکستان آرمی ایوییشن نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ پاکستان کا جو موجودہ انوائرمنٹ ہے, اسٹریٹجک انوائرمنٹ, اس کے اندر Z10ME جو ہے وہ زیادہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے ہیلی کاپٹر. تو اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل عمران صاحب, 2015 میں پاکستان نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے جب آلٹرنیٹیوز پاکستان کو نہیں مل رہے تھے AH-1 کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے, تو چائنیز جو Z10 زولو ہے اس کے حوالے سے پاکستان نے سوچنا شروع کیا. 3 ہیلی کاپٹر چین نے پاکستان کو دیے تھے جس کے ہاٹ اینڈ کولڈ ٹیسٹ, اس کے الٹیچیوڈ ٹیسٹ, اس کی رینج کے جو مختلف ٹیسٹ ہیں اور دیگر جو اس کے انجن کے حوالے سے ٹیسٹ تھے وہ کیے گئے. لیکن پاکستان آرمی کی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے مطابق جو ہے وہ Z10 زولو نہیں تھا. اس کے حوالے سے چین کے ساتھ اعلیٰ سطح پہ مذاکرات بھی ہوئے اور اس ہیلی کاپٹر کو بہتر بنانے کے لیے چین نے جو ہے وہ بڑی تگ و دو کی ہے. 2018 میں Z10ME ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اور اس میں Z10 زولو کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ماڈیفیکیشنز کی گئی. اس سلسلے میں اسلام آباد فائلز نے ایک ویلاگ کیا تھا, 78 نمبر ویلاگ ہے. اگر ہمارے ناظرین وہ دیکھنا چاہتے ہیں, 78 نمبر ویلاگ ہے تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ میں ضرور اس میں الیبوریٹ کر دوں کہ اس میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ جو ایمونیشن میگزین ہے اس کو بڑا کیا گیا ہے. اس میں انٹیک جو فلٹریشن سسٹم ہے ان کو بہتر کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو دشمن کے میزائلوں کے خلاف جو انتباہ کا اور انہیں تباہ کرنے کے لیے جو نظام ہے اس کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ لیتھل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر میں زیادہ طاقتور جو ہے وہ WZ-9C انجن جو ہے جو کہ تقریباً 1600 شافٹ ہارس پاور کا انجن ہے اور پہلے کے مقابلے میں بہت طاقتور انجن ہے. 21,000 فٹ کی بلندی پہ یہ پرواز کر سکتا ہے اور اس کی سٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہاٹ اور جو ہیومڈ اور جو کولڈ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بغیر کسی جو ہے وہ مسئلے کے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مینوور کر سکتا ہے. یعنی ایک وہ ڈیزرٹ کا انوائرمنٹ ہے. اگر اس کو آپ نے گراؤنڈ فورسز کے ساتھ ادھر اٹیک میں بیٹل فیلڈ میں ڈیزرٹ بیٹل فیلڈ میں اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو تب بھی ایک پوٹنٹ جو ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو ہائی الٹیچیوڈ کے اوپر, یعنی جیسے ہم نے کوبرا ہیلی کاپٹرز کو ادھر ٹیررزم کے خلاف اینٹی ٹیررزم آپریشنز میں استعمال کیے, تو یہ پھر دونوں میں جی بالکل تمام قسم کے الٹیچیوڈز کے اندر اور ہر قسم کے انوائرمنٹ کے اندر یہ ملٹی رول ہیلی کاپٹر ہے اور تقریباً جو ہے وہ 2400 فٹ پر منٹ کے حساب سے یہ جو ہے اپنی بلندی جو ہے اس کو اٹین کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں الیکٹرانک وارفیئر, اس میں الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز, جو اس میں الیکٹرانک انٹیلیجنس ہے, اس کے علاوہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ساتھ یہ لیس ہے. یہ دونوں صورتوں میں انرشیل نیویگیشن سسٹم, GPS اور بیدو سسٹم جو سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے. انفرا ریڈ الٹرا وائلٹ جو ہے وہ وارننگ ریسیورز کے ساتھ لیس ہے. اس کے اندر ریڈار وارننگ ریسیورز موجود ہیں, لیزر وارننگ ریسیورز ہیں, فلیئرز یہ چھوڑ سکتا ہے جب اس کے اوپر کوئی اٹیک آتا ہے اور ڈی ٹریک کر سکتا ہے دشمن کے میزائل یا ڈسیپشن کے لیے. جی ہاں.
بالکل. اسی کے ساتھ اس میں کاؤنٹر میئر جو ہے وہ ڈسپینسرز نصب کیے گئے ہیں, الیکٹرو آپٹیکل سینسرز موجود ہیں, جو ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار ہے, ایسا ریڈار وہ اس کے اندر موجود ہے, پیسو سگنل ڈیٹیکشن ہے, اس کے اندر ٹارگٹ سرچنگ جو ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے اور ایکٹیو جیمنگ کے ساتھ یہ موجود ہے, لیزر رینج فائنڈر اور ڈیزگنیٹرز جو ہیں اس کے اندر. اچھا, اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیورنگ فلائٹ جو ہے, اپنی فلائٹ کے دوران یہ ڈرون جو ہے جی جی اس کو بھی لانچ کر سکتا ہے. جی بالکل, گزشتہ جو ویڈیو تھی اس میں بھی ہم نے الیبوریٹ کیا تھا, اس میں 4 ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں, جبکہ یہ تقریباً جو ہے وہ 16 میزائل کیری کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 23 mm کی PX-10A اس میں چین گن موجود ہے, اسی کے ساتھ آٹو کینن موجود ہے, اس کے ساتھ بختر شکن جو HJ8 ہیں, HJ9 اور HJ10 میزلز جو ہیں وہ بھی اس میں اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزل بیسیکلی کہتے ہیں. CM502 جو KG میزلز ہیں وہ بھی اس میں لگائے جا سکتے ہیں. لوائٹرنگ منیشنز جو ہیں جس میں CM501 جو ہے وہ XA شامل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر میزلز بھی جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں, اور کوئی بھی ایئر سپورٹ ایئر کرافٹ ہے اس کو یہ اٹیک کر سکتا ہے. اس کی سٹیبلٹی اگر یہ کتنی ہائٹ کے اوپر جا کر بھی یہ سٹیبل رہ سکتا ہے؟ اچھا, جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ تقریباً 2400 فٹ پر منٹ کے حساب سے یہ جو ہے نا اپنی کلائم لیتا ہے, اور تقریباً اس کا الٹیچیوڈ جو سیلنگ ہے وہ 21,000 فیٹ ہے. اس لحاظ سے جو ہے جو کہ کوبرا ہیلی کاپٹر سے آلموسٹ ڈبل ہے. اور بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جو اس میں نہیں تھے. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا, اس میں SW6 جو ہے ڈرون وہ یہ کیری کر سکتا ہے اور اس کو فائر کر سکتا ہے دوران پرواز. اسی کے ساتھ ساتھ ٹارپیڈو ET-60 ٹارپیڈو جو ہے وہ بھی یہ فائر کر سکتا ہے اگر پاکستان کو اس کی سمندر کے جو میرین رول جو ہے اس میں اگر اس کی ضرورت ہو. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو Z10ME ہے اس میں جو ریڈار ایبزارپشن مٹیریل ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ جہاز کی اس کی جو ہیلی کاپٹر کی جو سرفیس ہے وہ دشمن کے ریڈارز میں ڈیٹیکٹیبل نہ ہو. تو یہ بہت مشکل کرتا ہے, دشمن کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ اس کو دشمن کو ڈیٹیکٹ کر سکے. اگر عام سادہ زبان میں کہیں کہ دشمن کو اس کا نظر آنا ذرا جی اتنا آسان نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. Z10ME جو ہے نا اس وقت یہ 5 بلیڈز کے ٹاپ روٹر کے ساتھ ہے, اور اس کے جو 4 بلیڈز پر مشتمل اس کا جو ہے نا وہ جو ٹیل روٹر ہے وہ ہے. اچھا, پائلٹ کے لیے جو ہے نا یہ LCD ملٹی فنکشنل ڈسپلے, ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیڈ اپ ڈسپلے, یہ تمام سہولتیں پائلٹ کو موجود ہیں. دن اور رات میں یکساں جو ہے وہ آپریشنز کی اس میں صلاحیت ہے, اور پائلٹ کو یعنی کہ دیکھنے کے لیے ہیلمٹ کے اوپر اس کو وہ ٹارگیٹنگ کر سکتا ہے اپنے ہیلمٹ کے تھرو ہی, یعنی اس کو زیادہ جو ہے اس کی ایویونکس اس میں انوالو ضرورت. دوسرا یہ ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے, جو کروزنگ سپیڈ ہے وہ تو 230 کلومیٹر پر آ رہا ہے, لیکن اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ 290 کلومیٹر پر آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے ایجلٹی کے لحاظ سے اور سپیڈ کے لحاظ سے یہ بڑا زبردست جو ہے وہ گن شپ ہیلی کاپٹر ہے. انٹرنل ٹینکس کے ساتھ جو ہے اس کی رینج بڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو ہے اس کی رینج بھی بڑھائی جا سکتی ہے. خالد صاحب, Z10ME گن شپ ہیلی کاپٹرز کی ادھر تاریخ کیا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی؟ ظاہر ہے پہلے زولو Z10 زولو تھا, پھر اس کے بعد پاکستان نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا. پھر ظاہر ہے پاکستان کی تینوں سروسز کی ایک بڑی یہ خاصیت رہی ہے کہ اگر وہ کسی بھی ملک سے کوئی بھی ٹیکنالوجی کا حاصل کرتے ہیں تو وہ اس میں اپنی ریکوائرمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلیاں بھی کرواتے ہیں. تو اس میں پھر پاکستان نے پاکستان آرمی نے, آرمی ایویشن نے یا ایئر فورس نے کیا ان پٹس دی اس حوالے سے؟ جی عمران صاحب دیکھیں, تقریباً 30 سال کی اس کی تاریخ ہے. 1994 میں چین نے میڈیم ویٹ گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تیار کیا, جس کا کام کا آغاز کیا تھا, اور 1998 میں پھر پہلی ہیلی کاپٹر پروگرام کا جو باضابطہ افتتاح جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا. اس ہیلی کاپٹر کا جو ڈیزائن ہے وہ کاموو نے فراہم کیا, جبکہ ایئر کرافٹ ڈیزائن انسٹیٹیوٹ آف ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا نے جو ہے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 68 ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں بھی اس کا کردار ہے, انہوں نے بھی اس کی بہتری کے لیے کام کیا. لیکن 29 اپریل 2003 کو Z10 ہیلی کاپٹر نے پہلی پرواز کی, اور 2009 میں یہ ہیلی کاپٹر باقاعدہ طور پر چین کی جو لبریشن آرمی یا ایویشن ہے اس کا حصہ بن گیا تھا. اور اس کو Z10 جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو فیرس تھنڈر بولٹ بھی کہا جانے لگا. اور جو چین ہے یہ پہلے بھی
ون کوبرا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ استعمال کر چکا ہے، جو اس وقت پاکستان کے بھی زیر استعمال ہیں، اور جنہیں اب جو ہے پاکستان آرمی کی جانب سے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے یہ انڈکشن ہوتی جائے گی وہ جیسے جیسے ترقی ان کو کرتی جا رہی گراؤنڈ ہے، کرتے جائیں گے جو ہمارے پاکستان۔ پاس پرانی چیزیں ان کو گراؤنڈ کرتے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے 2015 میں پھر چین سے 3 Z10 حاصل کیے تھے، جن کو جانچ کے لیے استعمال کیا گیا، اور پاکستان نے ہاٹ اینڈ کولڈ ٹیسٹ بھی کیے، اور زیادہ بلندی پر پروازیں نہ ہونے کے باعث اس میں کوئی نقائص آئے، جس کے باعث پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو نہ خریدا جائے۔ اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ کی چائنا نے اس میں اور بہتری لائی۔ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ جب پاکستان نے Z10 زولو ریجیکٹ کیا کہ پاکستان کو نہیں سوٹ کر رہا، تو اس وقت رشینز نے اپنا جہاز جو ان کا Mi-35 ہے، جو ان کا وہ ہے، اور 4 پاکستان کو دیے بھی تھے، اور پھر اس کے لیے کافی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان وہ خریدے، لیکن پاکستان نے بہرحال وہ نہیں لیے، اور جو کرا ہے وہ Z10ME کے نام۔ جی ہاں، وہ پاکستان نے امریکہ سے بھی کوشش کی، ترکی کی جو T-129 تھے اس کو بھی لینے کی کوشش کی، خریداری کے لیے پاکستان نے قدم بڑھایا تھا، لیکن اس میں بڑی رکاوٹیں آئی، کبھی امریکہ اس میں رکاوٹ بن جاتا تھا، اس کا انجن کیونکہ اس میں تھا، تو کبھی جو ہے دوسرے ملک اس میں رکاوٹ بن جاتے تھے، اس لیے اس میں خریداری نہ ہو سکی، اور پاکستان نے بالآخر جو چین کا یہ طیارہ ہے Z10ME یہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ جلد پاکستان کی جو آرمی ہے اس میں زیر استعمال ہوگا۔ بالکل، اس حوالے سے ایک بریکنگ سٹوری بھی ہے جو ہم فیصل رضا خان سے کہیں گے کہ جی کیا Z10ME کی بریکنگ سٹوری ہے؟ جی سر جی۔ عمران صاحب، آپ کے بھی علم میں ہے اور خالد صاحب بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے 2022 میں Z10ME جو ہے اس گن شپ ہیلی کاپٹر کو خریدنے کا اصولی فیصلہ کیا تھا، اور چین کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے، اور اس ہیلی کاپٹر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت زیادہ طاقتور ہیلی کاپٹر ہے، بہت زیادہ ریلائبل ہے، قابل بھروسہ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے لیے زیادہ مناسب قیمت پہ یہ دستیاب ہے، کیونکہ AH-1Z وائپر ہوں امریکن، یا T-129 اتک ہیلی کاپٹرز ہوں، یا دیگر ہیلی کاپٹرز ہوں جن کو ایویلویٹ پاکستان کرتا رہا، وہ ہیلی کاپٹرز قدرے مہنگے ہیلی کاپٹرز ہیں۔ اپاچی وغیرہ جیسے انڈین میں بھی اپاچی خرید رہے ہیں مسلسل، وہ ان کی ایویشن کے لیے بھی، ایئر فورس کے لیے بھی تقریباً 2 درجن کے قریب اپاچی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ انڈین ایئر فورس کے زیر استعمال ہیں۔ 6 ہیلی کاپٹرز کا معاہدہ انہوں نے امریکہ سے اپنی آرمی کے لیے کیا تھا، 3 وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اس پہ ہم ایک کمپیریزن کریں گے کہ اپاچی ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان بمقابلہ Z10ME کتنا لیتھل ہے Z10ME، اور اس کا کس طرح مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اپاچی سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کے ساتھ لیس ہے۔ پاکستان آرمی ایویشن نے 4 سے 8 ہیلی کاپٹرز کا پہلا بیچ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور اس کی کنفرمیشن آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ اس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور اس وقت یہ جو ہے وہ اسمبلی لائن میں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اسمبل کیا جا رہا ہے، اور جلد جو ہے انشاءاللہ یہ پاک آرمی ایویشن کے بیڑے میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے نا، کوئی بھی ٹیکنالوجی خریدنا یا حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ظاہر ہے ہر ملک دینا چاہتا ہے اور بہت سارے ملک خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے یہ TOT ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب یہ ہیلی کاپٹر جب پاکستان آ رہے ہیں، پہلا بیچ آ چکا ہے، ایک آپریشنل ایئر بیس پہ ہے، جلد جو ہے وہ پاکستان کے بیڑے میں شامل ہوں گے۔ ابتدائی طور پر 40 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ چین سے Z10ME خریدنے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن اب یہ سوچ جو ہے وہ تقویت پکڑ رہی ہے کہ شاید یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں ان کو 50 سے 60 تک جو ہے ان کی جو تعداد ہے اس کو لے جایا جائے۔ یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں یہ ڈیلیوریز 2026 اور 27 میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی، اور پاک آرمی ایویشن جو ہے وہ بتدریج AH-1 کوبرا ہیلی کاپٹرز جو ہیں گن شپ ہیلی کاپٹرز ان کو ریٹائر کرنا جو ہے وہ شروع کر دے گی، اور یہ بھی امید ہے کہ اس کی پرائس کیا ہے؟ اسیسمنٹ پرائس کی ابھی ویری کرتی ہے، میں اس کو ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتا، اس کی کنفرمیشن ریکوائرڈ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنے ڈالرز کا ہے اتنے ڈالرز کا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے اس کی پرائس ویری کرتی ہے، اور چین کے ساتھ جو پاکستان مختلف اکوپمنٹ خریدتا ہے تو وہ عام مارکیٹ سے پاکستان کو کچھ سہولت ضرور ملتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بہت شاید یہ بات ہے کہ چین مفت دیتا ہے، ہاں مفت دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ڈیفر پیمنٹ پہ بہت زیادہ دے دیتا ہے، جیسے ڈیفر پیمنٹ پہ آئل ملتا ہے، اکوپمنٹ دنیا میں بیچنے کے لیے بناتا ہے، کوئی بھی دنیا کی کمپنی
وہ بیچنے کے لیے اکوپمنٹ فروخت کرنے کے لیے بناتی ہے, مفت میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی, دیر از نو فری لنچ ان دا ورلڈ. تو چین بھی ہمیں جو ہیلی کاپٹرز دے رہا ہے, صرف فائدہ یہ ہے کہ چین سے ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کر سکتے ہیں, چین سے آلات اور پرزہ جات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اور انڈیا کے ساتھ اس محدود جنگ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو چائنیز ٹیکنالوجی کے اوریجن کے جو جہاز تھے یا ویپنز تھے وہ ہمیں ریڈیلی اویلیبل تھے. تو بیسیکلی کسی بھی ملک کی فوج کے لیے یہی سب سے بڑا باقی حقیقت یہ عمران صاحب کہ جس طرح کی پاکستان کی گو کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی کمزور ہے, اور ایسی فریجائل معیشت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکوپمنٹس اور بہت بھاری بھرکم اور بہت بیش قیمت آلات جو ہیں اور ہتھیار خریدے جا سکیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پاکستان آئے, ہم خود اس کو بنائیں. دیکھیں اس میں یہ تو خیر ایک مطمع نظر ہے, اس کے اوپر تو ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ہمارا اس کی ایلوکیشن پراپر طریقے سے کی جاتی ہے. آبویسلی ہم بہت زیادہ بڑی شاپنگ لسٹ نہیں ہے ہماری, ہم نے ان کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے جو چائنیز ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر آ کر جب کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز کو ان کی جو کسی حد تک تھوڑا سا ریفربش کیا گیا تھا, خصوصی طور پہ جو اس کی انٹرنل وائرنگ سسٹم وغیرہ یہ وہ کیمرہ میں کیا گیا تھا, اس کے اوپر بھی امریکنز نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا تھا. وہ بھی ایک وجہ تھی کہ پاکستان نے اس کے بعد پھر آلٹرنیٹ دیکھنا شروع کیا. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.